الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم مومنین و عزاداران سید الشہداء و شہداء کربلا، دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات جو یہاں ہیں، آن لائن دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، مہربان اللہ سب مومنین کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ یہ جو حاجات، مناجات، دعائیں دل میں لے کے آئے ہیں، ان سب کی حاجات و دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو قبروں میں جا سوئے ہیں، خصوصاً جس مومنہ کا آج انتقال ہوا ہے، پروردگارہ بحق سید الشہداء ان سب کی مغفرت فرما. پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں، جنہوں نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں، کچھ مومنین ان کی سرجری اور آپریشن ہونا ہے، کچھ اور مومنین پروردگارہ دنیا کے جس کونے میں اہل بیت مولا ابا عبداللہ کا چاہنے والا بیمار ہے، ہمارے اور دوست خصوصی دعا کہی گئی ہے. میرے اللہ بحق سید السجاد، بحق مولا ابا عبداللہ الحسین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جسمی اور روحی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد مومنین کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. اس سینٹر کو آباد و شاد فرما. پروردگارہ جو مومنین میرے مہربان مالک بے اولاد ہیں، انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مومنین کو حج بیت اللہ، روضہ رسول اور اسی طریقے سے اتباعت عالیات کربلا کی زیارات سے مشرف فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مہربان اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما. ممباسا جماعت کی مینجمنٹ کمیٹی، تبلیغ کمیٹی، میڈیا کمیٹی اور تمام مومنین و مومنات جو اس عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، میرے اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. انہیں اپنے بچوں سمیت آباد و شاد فرما. میرے اللہ ان سب کو عرضی سماوی آفات بلیات سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع علیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات. عزیزان محترم مومنین گرامی قدر، ایام عزا ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے مقصد سید الشہداء کو آپ تک پہنچایا جائے، اور وہ تمام رکاوٹیں اور وہ تمام بیریئر کہ جو ہمیں حق تک پہنچنے میں، اہل بیت کے دروازے تک پہنچنے میں، بارگاہ احدیت و پروردگار تک پہنچنے میں بیریئر کا کام دے سکتے ہیں، ان تمام بیریئر اور رکاوٹوں کو دور کیا جائے. جب تک یہ سانسوں کا سلسلہ جاری ہے، توفیق پروردگار شامل حال ہے. اس کو ایک بگ اپرچونٹی سمجھا جائے. کوئی پتہ نہیں کب میری آنکھیں بند ہو جائیں، بس اتنی دعا کرنی چاہیے آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے مجھے میرے مالک لشکر حسین میں شامل کر دینا.
یہ لشکر حسین بڑا عجیب لشکر ہے. انسان کوشش کرے ان تمام چیزوں کو دور کرے. دیکھیں دین مبین اسلام دو لائنوں کی صورت میں چلتا ہے. ایک پوزیٹیو لائن ہے, ایک نیگیٹو لائن ہے. پوزیٹیو لائن پہ چلنے کا آرڈر آیا ہے کہ تم نے اس پہ رہنا ہے, اور نیگیٹو راستے سے رکنے کا آرڈر آیا ہے کہ تم نے اس سے آپ کو, اپنے آپ اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے. سورہ تحریم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, فقط اپنے آپ کو بھی نہیں بچانا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اور وہ تمام رکاوٹیں جو میری سکسس اور کامیابی میں بیریئر کا کام دے سکتی ہیں انہیں مجھے دور کرنا ہے. فقط اور فقط میں نے ایک پوزیٹیو چیز کو نہیں لے کے جانا, لائک فقط نماز کو میں پڑھ رہا ہوں میرے لیے انف ہے, نہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے وہاں نماز کی قبولیت بھی ضروری ہے. جہاں روزے کی ادائیگی ضروری اور مست ہے وہاں روزے کی قبولیت بھی شرط ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں اللہ رب العزت ہر عمل کو قبول نہیں کرتا بلکہ فقط اسی عمل کو قبول فرماتا ہے کہ جو عمل بارگاہ پروردگار میں تقوی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے, وہ عمل جو خلوص کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے. اس لیے سٹیمپ لگا دی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ رب العزت فقط متقی اور پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. تو عزیزان محترم آج کی ہماری گفتگو جو دو چیزوں کے درمیان میں ہوگی, یہ پھر دو چیزیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں اور کربلا والوں سے ہمیں ان دو چیزوں کا درس ملتا ہے جن کا ہونا ہماری لائف کی کامیابی کا ذریعہ ہے, جن کا ہونا ہماری لائف میں سکسیس لے کے آتا ہے. میں ہر دن ایک چیز اور ایک کی کو دوسرے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. یعنی آج ہماری آئی تھنک 6 جو ہے وہ مجلس ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عشرے کے حوالے سے 5ویں مجلس ہے. تو کوشش کر رہا ہوں ہر دن 1 اور 2 کیز آف سکسیس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ جو ہمیں اہل بیت کے اور خصوصاً کربلا والوں سے ملی ہیں, اور کوشش کریں ان پہ عمل کریں. دو چیزیں جن کا ہونا لائف میں بہت ضروری ہے عزیزان محترم, ادروائز نہیں تو لائف تو چلے گی لیکن اس میں گروتھ نہیں ہوگی. لائف تو چل رہی ہوگی لیکن اس میں کمال نہیں ہوگا. لائف تو گزر رہی ہوگی لیکن در اہل بیت کے قریب ہونے سے بجائے اس کے قریب ہوں اس سے دوری حاصل ہو رہی ہوگی. وہ دو چیزیں کیا ہیں عزیزان محترم کہ جن کا ہونا لائف میں کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہے, اور جس کا نہ ہونا ہمیں لائف میں وہ کامیابی نہیں دلا سکتا اور ہم حق سے دور ہو جاتے ہیں. ایک چیز عزیزان محترم اچھے دوست کا ہونا, کیونکہ آج ایک دوست کے مصائب پڑھے جانے ہیں, وہ دوست کہ جس پہ حسین نے پراؤڈ کیا ہے, جس پہ اہل بیت نے پراؤڈ اور فخر کیا ہے. ایک زندگی کے اندر اچھے دوست کا ہونا, میں پھر آگے چل کے اس کے بینیفٹ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہم ایک سوشل لائف گزار رہے ہیں, مسٹ ہے, اس لیے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو انسانی لائف کو جو ہے عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک بیلنس لائف قرار دیا ہے. اس لائف میں فقط اور فقط ایک چیز یہ نہیں ہے کہ میں مسجد کو ٹائم دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں دنیا سے کٹ چکا ہوں, نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, ہر مومن کی لائف میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, تب جا کر وہ ایک بیلنس لائف بنے گی. اس میں جہاں یعنی اس لائف کو عرض کروں آپ خدمت میں اس کے حصے اور اس کے پارٹس کیے ہیں. ایک حصہ اللہ کے لیے ہو, ایک حصہ عرض کروں آپ خدمت میں رزق حلال کی تلاش میں ہو, ایک حصہ فیملی کے لیے اور بچوں کے لیے اور ریلیٹیو کے لیے ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے ایک حصہ آپ کے اچھے دوستوں کے لیے ہونا چاہیے. اور وہاں پر امام علیہ السلام نے کنڈیشن بھی لگا دی ہے, ایسا دوست جو تمہیں تمہارے عیوب کی طرف نشاندہی کرے کہ یہ ڈاؤٹس تمہاری لائف میں پائے جا رہے ہیں, یہ کچھ رانگ تمہاری لائف میں موجود ہے, اور وہ دوست جو تمہیں پش کرے اچھی چیزوں کی طرف. تو وہاں پر بھی لائف کی کامیابی کا ایک حصہ ایک اچھے اور مومن دوست کا ہونا ضروری ہے. دوسری چیز عزیزان محترم کہ جو اس سے بھی زیادہ ایفیکٹ رکھتی ہے ہماری لائف میں اور سو امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے اندر, وہ ہے لقمہ حلال. لقمہ حلال بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہے ہماری لائف کے اندر, اور یہ دونوں چیزیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں. آپ آئیں دیکھیں کربلا میں سید الشہداء میں کجا
دنیا کے خطبہ، دنیا کے مولانا، دنیا کے اسکالرز جتنے بھی درس دیں، جتنے بھی لیکچر لیں، ہمارے لیکچر کی کیا اوقات ہے مولا ابا عبداللہ الحسین کے ایک جملے کے سامنے؟ مگر امام نے عاشور کے دن درس نہیں دیا، مگر امام نے عاشور کے دن ایڈوائز نہیں کی، مگر امام نے خطبے نہیں دیے، مگر امام نے سپیچز نہیں دی۔ کیوں اثر نہیں ہو رہا تھا؟ کیوں ایفیکٹ نہیں ہو رہا تھا؟ عزیزان محترم، اس کی ایک ریزن اور ایک وجہ جو خود امام نے اپنے تقریباً سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ خطبے میں امام نے ناکا کیمل پہ چڑھ کے خطبہ امام نے ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری زبان وحی کی دھلی ہوئی زبان ہے، اس زبان میں اور رسول اللہ کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس زبان میں اور علی مرتضیٰ کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے، میرا خون اور رسول خدا کا خون ایک ہے۔ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اثر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ گفٹ اور ہدایہ کہ جو بنو امیہ کے دربار سے تمہارے شکم میں جا چکے ہیں، اور وہ حرام چیزیں جو تمہارے شکم میں پہنچ چکی ہیں، ان کا اثر ہے کہ آج نہ امام نظر آ رہا ہے، نہ امام کی بات سنائی دے رہی ہے۔ لقمہ حلال بہت ضروری ہے، لقمہ حلال، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ پیغمبر سے حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں آخر الزمان میں جب قیامت قریب ہوگی، آخر الزمان میں دو چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی، دو چیزیں بہت کم ملیں گی، نہیں ہوں گی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا مومن دوست اور لقمہ حلال۔ مومن دوست، ایسا دوست جو آپ سے آپ کے ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ایسا دوست جو آپ سے آپ کے شیعہ حیدر کرار اور مومن بھائی ہونے کے اعتبار سے آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی آپ سے اس کو کوئی فائدہ اور کسی قسم کا کوئی آپ کے حوالے سے اس کو لالچ نہیں ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں کم ہو جائیں۔ شخص آیا ہے رسول خدا کے پاس، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے اسم اعظم دیں، مجھے اسم اعظم دیں۔ یو نو اباؤٹ اسم اعظم؟ اسم اعظم ایک ایسی چیز ہے، بلکہ ایک کیفیت ہے، میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، جہاں ورڈ ہے ایسا کہ جس کے ساتھ آپ پکاریں گے اللہ رب العزت آپ کی آواز کو سن لیتا ہے اور فوراً امیجیٹلی دعا قبول ہوتی ہے۔ حقیقت میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے اسم اعظم، حقیقت میں یہ کیفیت ہے، وہ سچویشن ہے بندے کی اس کے رب کے ساتھ، کہ وہ اپنے خدا کے کتنا قریب ہو چکا ہے کہ اب وہ جو مانگے گا تو خدا اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ خیر یہ شخص آیا، کہا اللہ کے رسول مجھے اسم اعظم چاہیے، میں دعا کروں ریجیکٹ نہ ہو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں تمہیں اسم اعظم دیتا ہوں۔ کہا جی رسول خدا بیان فرمائے۔ فرمایا جا لقمہ حلال کھا، اللہ کو اس کے جس نام سے پکارے گا وہ نام اسم اعظم بن جائے گا۔ اللہ کو جس کے نام، جس نام سے پکارے گا، لفظ اللہ سے پکارے گا، لفظ کریم سے پکارے گا، لفظ رحیم سے پکارے گا، لفظ غفار سے پکارے گا، لفظ جلال سے پکارے گا، لفظ عظیم سے پکارے گا، لفظ علی، جس نام سے پکارے گا وہ اسم اعظم بن جائے گا۔ شرط یہی ہے عزیزان، لقمہ حلال کھا۔ لقمہ حلال کے بہت زیادہ اثرات ہیں، نسلوں میں اثر کرتا ہے لقمہ حلال، حق پہ باقی رکھتا ہے لقمہ حلال، شہوت کی طرف نہیں جانے دیتا لقمہ حلال، در اہل بیت کا نوکر بناتا ہے لقمہ حلال، غیرت عطا کرتا ہے لقمہ حلال، نوکر بناتا ہے لقمہ حلال، عبد بناتا ہے لقمہ حلال، عبد بناتا ہے لقمہ حلال۔ عبد ہونا بڑی بات ہے۔ آپ قرآن مجید میں آئیں اور دیکھیں، یہی تشہد کو دیکھ لیں، ہم تشہد میں عبد بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑی منزل ہے عبد کی، عبد بن جائے انسان۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسالت کا مرتبہ عبد، یعنی عبدیت بہت زیادہ بات ہے۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، فرمایا جس چیز سے پکار، لقمہ حلال کا اثر اور ایفیکٹ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے مذہب کے ایک عالم دین گزرے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے پاؤں کی طرف ہے۔ وہ لوگ جو مشہد گئے ہیں ان کو پتہ ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں۔
امام کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ. یہ بہت سفر کرتے تھے, ٹریول کرتے تھے مختلف جگہوں پہ, اور ان کی کوشش ہوتی تھی لائک اس ٹاؤن میں آئے ہیں اروشا یعنی مومباسا میں, تو پوچھتے تھے مثلا اس مومباسا ٹاؤن کی اسپیشلٹی کیا ہے اور خاص لوگ کون ہیں, کیا کرتے ہیں. تو پرانا دور تو اتنی پاپولیشن بھی نہیں ہوتی تھی. تو خیر یہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں اس گاؤں کی ان لوگوں کے بارے میں پوچھا یہاں اسپیشلسٹ بندہ کون ہے, لائک بہت معتبر انسان کون ہے اور اسپیشلٹی کیا ہے یہاں کی. کہا اور تو کچھ خاص نہیں ہے, لیکن یہاں پر ایک طبیب رہتا ہے, ایک ڈاکٹر رہتا ہے. لائک اس دور میں طبیب کہا جاتا تھا, ڈاکٹر رہتا ہے. کہا وہ لوگ جنہیں ڈاکٹر لا علاج کر دینا کہ یہ مرنے والا ہے, وہ اسے دوائی دیتا ہے اور اللہ رب العزت شفا عطا کر دیتا ہے. اب کیونکہ شیخ بہائی خود بھی ایک ڈاکٹر تھے, ان کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے نالجز تھے. جہاں فقیہ تھے یعنی فتویٰ دیتے تھے, مرج تقلید تھے, وہیں پہ مفسر بھی تھے, وہیں پہ میتھمیٹیشین بھی تھے, بہترین ریاضی جانتے تھے, وہیں پہ عرض کروں آپ خدمت میں اور متعدد چیزیں اسٹرونومک, یہ ساری چیزیں ان کو آتی تھیں, ڈیفرنٹ ٹائپ کے نالجز ان کے پاس. تو ان کے دل میں آیا بھی میں بھی جاؤں دیکھوں تو صحیح, اگر مجھے یہ نسخہ مل جائے, یہ فارمولہ مل جائے جو ہر بیماری کو شفا دے دیتا ہے, تو لائک لوگوں کو شفا دوں گا, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. آگا گئے, اس کا گھر دیکھا تو ایک پرانا سا گھر ہے. تو خیر آگا بیٹھے وہاں پہ, سلام وعلیکم صاحب, کون شیخ, او ماشاءاللہ شیخ با, آپ کا تو بڑا نام ہے, سنتے رہتے ہیں. کیونکہ اس وقت کے کنگ شیخ بہائی کو اپنے پاس بلاتے تھے, اتنے بڑے اسکالر تھے. تو خیر شیخ بہائی علیہ رحمہ بیٹھے, سارا کچھ ہوا, کھانا پینا سب کچھ ہو گیا. کہا دیکھو میں نسخے کے لیے آیا ہوں جو تمہارے پاس ہے اور ہر بیماری کا علاج اس کے اندر ہے, پلیز مجھے وہ, نہ میں کوئی طبیب ہوں نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں اور نہ ہی کوئی ایسے نسخے ہیں ہمارے پاس. کہا دیکھو سارا لوگ کہہ رہے ہیں جس بیماری کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہوتا تم کرتے ہو. کہا کوئی خاص نہیں ہے, ہم فقط اور فقط میری جو عرض کروں آپ خدمت میں میری بیوی ہے, ہم جو کھانا میں دسترخوان پہ لے آتا ہوں, دسترخوان والے کھانے کو میری بیوی جو بچ جاتے ہیں, روٹی کے پیسز, بریڈ کے پیسز, اس کو ہم پھینکتے نہیں ہیں, لائک اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں, جب وہ خشک ہوتے ہیں ان کو پیس لیتے ہیں, پیسنے کے بعد جب ان کا پاؤڈر بنتا ہے تو پاؤڈر کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیتے ہیں, وہی دیتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں اور لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں. کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس بریڈ کے اس ڈرائی شدہ پیس کے پاؤڈر کو کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں. کہاں وہ روٹی والی بات نہیں ہے, جو دسترخوان پہ روٹی لاتا ہوں, جو لقمہ لاتا ہوں, وہ لقمہ لقمہ حلال ہوتا ہے. خداوند متعال اس میں یہ شفا رکھ دیتا ہے. کبھی میں اپنے دسترخوان اور اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ حرام نہیں لایا, کبھی کسی کا حق میں نے مارا نہیں. بہت ایفیکٹ ہے عزیزان محترم لقمہ حلال, نسلوں میں سرایت کرتا ہے. خدا کی قسم آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں, یوتھ اسپیشلی, یعنی اگر آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے اور وہ چیزیں کہ جو رونگ ہیں وہ یوز نہیں کریں گے یا وہ استعمال نہیں کریں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ناٹ الاؤڈ کیا ہے اور اجازت نہیں دی ہے ان کی, اس کا ایفیکٹ ہمارے برین پہ ہے, اس کا ایفیکٹ ہمارے سول پہ ہے, اس کا ایفیکٹ ہمارے ہارٹ پہ ہے, ہماری ڈیلی بیسس کی ایکٹیویٹیز پہ ہے. آپ آئیں دیکھیں, یعنی اگر ایک یوتھ میں سے کوئی جوان چاہتا ہے اور میموری کے حوالے سے یعنی اس کو پرابلم ہے اور اس کو نہیں آتی ہے سمجھ, جہاں اور نسخے علماء نے بیان کیے ہیں کہ مثلا وہ قرآن مجید کی سورہ پڑھے, وہ نماز پڑھے, اپنے آپ کو باوضو رکھ کے صلوات پڑھے, تو وہ چیزیں جو اس کو نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے مغز میں اور اس کی میموری میں, تو وہ بھی چیزیں وہیں پہ لقمہ حلال ہے, اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ اور اثر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کم ہو. ایک شخص گزرے ہیں کربلائی کاظم کے نام سے. کربلائی کاظم یہ قم کے ساتھ 100 کلومیٹر پہ ایک سٹی ہے عراق. ایک تو عراق ہے, یہ پوری کنٹری ہے. عراق یہ عین کے ساتھ ہے جو کنٹری ہے, عراق الف اور رے کے ساتھ ہے, یہ قم کے ساتھ ایک چھوٹی سٹی ہے. وہاں پر رہنے والے کربلائی کاظم اس کا نام تھا. اس کا باپ یعنی ایک دن ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے مجلس پڑھی. مجلس میں انہوں نے کہا کہ جو بندہ خمس نہیں دیتا یا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال پاک نہیں ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کا حق آ چکا ہے. خمس میں سام سادات اور سادات فقراء اور مساکین کا حق آ چکا ہے, اللہ کا آرڈر ہے. اور پھر زکوٰۃ میں پھر فقراء اور مساکین کا حق آ چکا ہے. تو جو یہ نہیں دیتا اس کا مال حلال نہیں ہے اور مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ اپنے باپ کے پاس گیا, یہ مولانا کی گفتگو انہوں نے سنی, اور اس کا بابا آپ زکوٰۃ نکالتے ہو جو ہم اپنی جو فارمنگ کرتے ہیں وہاں سے جو ہمیں گندم اور گیہوں اور اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں؟ کہا نہیں میں نہیں نکالتا. کہا بابا نکالنا چاہیے, ایسا ہوا ہے حکم پروردگار ہے, جہاں جہاں نماز کا آرڈر آیا ہے وہیں وہیں زکوٰۃ کا آرڈر آیا ہے. خداوند متعال نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ,
اللہ کا حکم ہے. اور پھر قرآن مجید. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولانا خمس کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے؟ البتہ لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا پورا دین فقط قرآن میں موجود ہے کیا؟ نہیں, ہمارے تو ہم یہی تسلیم کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دین کے سورسز کتنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دو, ایک قرآن مجید اور ایک میرے رسول اور آل رسول کا فرمان. یہ دو چیزیں ہیں. اگر عزیزان محترم قرآن مجید میں آپ کو وہاں سے نہیں ملتا تو رسول خدا نے تو فرمایا ہے, آل رسول خدا نے تو فرمایا ہے. پھر تو آپ آؤ, کیونکہ آپ آؤ دیکھو اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا کہ وہ قرآن میں واضح نہیں ہوئی ہیں. خدا کے رسول نے آ کر بتایا. کہاں قرآن مجید میں نماز صبح کی 2 رکعت لکھی ہوئی ہے؟ کہاں قرآن مجید میں ظہرین کی 4 رکعت لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں, رسول خدا نے آ کر بتایا, اور اسی کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ لوگوں کے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں خدا سے محبت ہے, کیا کہا؟ میرے رسول کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, رسول کی اتباع کرو. میرا رسول جو دے اسے لے لو. تو خیر باپ سے بات کی تو باپ نے کہا میں نہیں دیتا, تو یہ چھوڑ کے چلا گیا گھر. پھر دوست اس کو واپس لے آئے. مختصر کروں, باپ سے کہا کہ بابا مجھے پوری زمین میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے دے دو. دیکھیں توجہ کیجئے گا, آج ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں پیرنٹس کی اطاعت وہاں واجب ہے جب پیرنٹس رائے حق پہ لے کے چل رہے ہوں. اگر پیرنٹس بھی انسان کو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کا اطاعت واجب نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ میرے لیے میری ذات کو جہنم سے بچانا بہت ضروری ہے. تو خیر اپنے باپ سے کہا مجھے تھوڑی سی زمین دے دو. باپ نے کہا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں. تھوڑی سی زمین لی, کہا سیڈ بھی دو, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, سیڈ بھی دو تاکہ میں جو ہے وہ اس کو ڈالوں اور پھر فارمنگ کروں. باپ نے اس کو کچھ دانے دیے, کچھ سیڈ دیے, اس کو لے کر آیا. ہاف کو وہیں پہ عالم دین سے پوچھا میرے باپ کا سارا مال حرام ہے, میں کیا کروں؟ کہا آدھوں کو زکوٰۃ دے دو. تو آدھے دانے اس میں سے بھی زکوٰۃ دے دیے تاکہ یہ مال پاک ہو جائے. تو خیر لے کر آیا, فارمنگ کی. اللہ نے اتنی برکت دی کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور ہمیشہ جب وہ اس کی فصل پہنچ جاتی تھی اور اس کا جو ہے وہ کاٹنے کا ٹائم آتا تھا اور سب کچھ کو, تو وہیں پہ اسی زمین کے اندر آدھا اللہ کے نام پہ زکوٰۃ اور فقراء میں تقسیم کر دیتا تھا. آدھا جو تھا عزیزان محترم وہ گھر لے آتا تھا. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ٹرائی کی کہ دانہ نکالے اس سے, لیکن ادھر سے تیز ہوا چلنے لگی, نہیں کر سکا. آ رہا تھا راستے میں ایک فقیر ملا, کہا کہ ایک کربلائی کاظم اس سال بھول تو نہیں گئے ہو ہمیں؟ اس سال ہم فقیروں کو نہ کہا کیسے ہو سکتا ہے تمہیں بھول جاؤں, ابھی اٹھائی نہیں ہے وہاں سے گندم, ابھی اٹھائی نہیں ہے وہاں سے چیز, نہیں بھول, میرا کیا ہے, سب کچھ میرے رب کا ہے, تم اسی کے بندے ہو, تمہیں دینا. پھر وہیں پہ خیال آیا یہ بیچارہ مجبور تھا, شاید اس کو زیادہ ضرورت ہے, وہیں سے واپس چلا گیا. کافی دیر لگائی اس میں سے دانے نکالنے میں, نکالتے نکالتے پھر تھوڑے دانے بنائے, لے کر چل پڑا کہ نہیں اس بندے کو دینے. وہیں پہ عراق میں ایک امام زادے کی قبر ہے, ایک مزار ہے وہاں پر. یہ کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا تھا, اس کو نہ لکھنا آتا تھا نہ اس کو پڑھنا آتا تھا, بالکل آپ سمجھ لیں کہ ان لٹریچر کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو, نہ لکھنا نہ پڑھنا نہ قرآن آتا تھا نہ کچھ. یہ عرض کروں آپ خدمت میں, یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اس مزار کے اندر, میں تھکا ہوا تھا, میں نے کہا تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں, تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں, پھر آگے جاؤں گا. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 2 نورانی چہرے والے نوجوان مزار کے اندر آ رہے تھے. مجھے کہا کربلائی کاظم آؤ ہمارے ساتھ تمہیں زیارت پڑھوائیں, یہ مزار کوئی عام مزار نہیں ہے, یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہا میں ان کے ساتھ چل پڑا. اچھا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ اتنے نورانی چہرے, یہ اس طرح کا سلسلہ, جیسے وہ ایک وقت میں حصار آ جاتا ہے جب اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اندر آئے, زیارت پڑھی, مجھ سے کہا کربلائی کاظم قرآن پڑھو وہ جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, بالکل میں بالکل نہیں جانتا قرآن کو. کہا پڑھو, تمہیں آتا ہے قرآن پڑھنا؟ کہا میں نے سر اٹھایا. اب جو سر اٹھایا وہ جو آیتیں لکھی ہوئی تھی میں ان کو پڑھنے لگا, اور آیات میں پڑھ رہا تھا. پھر انہی جوانوں میں سے ایک آگے بڑھ کے اپنے دائیں ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھا اور وہیں پہ الحمدللہ کو پڑھنا شروع کیا. ادھر الحمد ختم ہوئی, میں نے دیکھا جیسے میں پورے قرآن کا حافظ بن چکا ہوں, پورے قرآن کا حافظ. اور عزیزان محترم اس کے بعد حالت کیا تھی, آپ جائیں گوگل کریں اس سٹوری کو,
آیت-اللہ بروجردی اگر جو جانتے ہیں بزرگان زعیم حوزہ علمیہ قم، جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کو جو عرض کروں آپ خدمت میں اس میں بیس ڈالی اور اس کو بلند کیا، آغا کہتے ہیں کہ جب بھی یہ ایسے حافظ ہو چکے تھے، پھر ان کا بیٹا ابھی لاسٹ مومنٹ میں سید علی خامنئی سے بھی ملا، حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ قرآن مجید کو لیں۔ آیت اللہ بروجردی کہنے لگے میں نے ایک دن امتحان لینا چاہا اس کا، ہم نے اپنی ایک فقہ کی بک سامنے رکھی اور ادھر سے قرآن مجید کی آیات سامنے رکھی، تو کیونکہ یہ نہیں جانتا تھا تو ہم نے کہا کربلائی کاظم اس کو بھی پڑھ اس کو بھی پڑھ، دونوں کو پڑھا تو ہم نے کہا یہ قرآن ہے، کہا یہ دوسرا، کہا یہ قرآن نہیں ہے، کہا کیسے تمہیں پتہ چلتا ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے؟ کہا جو قرآن ہے اس سے نور آ رہا ہوتا ہے، سے نور آ رہا ہوتا ہے اور میں اس نور کے ذریعے سے پہچان لیتا ہوں، بالکل کچھ نہیں جانتا۔ یہ لقمہ حلال کا اثر ہے عزیزان۔ اور پھر یوں ہوتا تھا، اس سے کہتے تھے سورہ نساء ورس نمبر 30 سے سٹارٹ کرو، پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ملتا ہے اگر کہیں، کیونکہ قرآن کی ڈیفرنٹ قراءتیں ہیں، قرآن کی ڈیفرنٹ جو ہے اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے، تو اگر کسی جگہ پہ تھوڑا پرابلم ہو جاتی تھی فقہا کو، مراجع تقلید کو، تو آیت اللہ بروجردی کہتے تھے کربلائی کاظم کو لے آؤ، وہ اس کو پڑھ کے بتائے گا کہ قرآن میں یہاں پر کون سی حرکت دینی ہے اور کس طریقے سے اس ورڈ کو ریسائٹ کرنا ہے۔ عزیزان، یعنی ایک عام بندہ ہے کس مقام اور مرتبے پہ پہنچا ہے۔ آل محمد اس طریقے سے عطا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کوشش کرنی چاہیے زندگی میں رزق حلال ہونا چاہیے، آئیں حرام سے اجتناب کریں۔ حرام عجیب ہے، زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، نسلوں میں سرایت کرتا ہے۔ پہلا کام جو حرام کرتا ہے آپ کو حق سے دور کر دے گا، سلولی انسان حق سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا جن لوگوں کی زندگیوں میں حرام آیا وہ لوگ حق سے دور ہو گئے، اور اس طریقے سے دور ہوئے کہ پھر حق کو سو دور تھا ان سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ ہر وہ چیز جو ان کا نفس کہہ رہا تھا وہ اسی کو کر رہے تھے۔ نفس کہہ رہا تھا نامار ہم کو دیکھنا ہے دیکھنا ہے، نفس کہہ رہا تھا حرام جگہ پہ جانا ہے جانا ہے۔ اس کے ایفیکٹ ہیں، اس کے اثرات ہیں عزیزان محترم۔ انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کیسے لقمہ حرام ہماری زندگی میں آتا ہے؟ چند چیزیں ہیں جو لقمہ حرام کے، فقط یہ نہیں ہے لقمہ حرام کہ لائک میں چوری کر لوں، کسی کا مار کھا لوں، کسی کے ساتھ فراڈ کروں تو وہ لقمہ حرام ہے، نہیں۔ علماء نے 4 سے 5 چیزوں کو لقمہ حرام کے آنے کا راستہ بتایا ہے۔ اس میں سے ایک یہی فراڈ، چوری، لوگوں کے ساتھ بات کچھ کرنا، ڈیل کچھ کرنا، دینا کچھ، اور غلط چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ بائنگ اینڈ سیلنگ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا لقمہ حرام ہے۔ اور لقمہ خمس نہ دینا، مال میں لقمہ حرام کو شامل کرنا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، یہ اسی طریقے سے عزیزان دین ہے۔ دین اسلام میں ایک چیز پہ میں اگر عمل کر رہا ہوں دوسری کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی ہے جیسے میں نے کسی چیز پہ عمل نہیں کیا، میں سب چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہوں۔ دوسری چیز عزیزان محترم، عمل حرام، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے لقمہ حرام میری زندگی میں آ رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا، لائک اگر ایک بندہ جو ہے وہ گولڈ کا کام کرتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ وہ گولڈ کی رنگ بنا کر میل پرسن کو مت سیل کرے، کیونکہ مرد پہ سونا پہننا حرام ہے۔ فیمیل کو بے شک سیل کرے لیکن میل کو نہیں، مرد کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ ہاں عورتوں کو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں سلیب، یہ جو عرض کروں آپ خدمت میں، یہ سلیب جو کرسچن لوگ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنا کر اس کو بازار میں بیچنا نہیں، حرام ہے یہ چیزیں، اور اس کا مال بھی آئے گا تو بھی مال حرام ہوگا۔ الکوہل کے لیے کسی کو کوئی جگہ دینا جس پہ الکوہل سرو کی جائے۔ ہمارے دوستوں نے ہم سے پوچھا مسئلہ، مولانا میرا ایک ہوٹل ہے جہاں پر وہ مجھے رینٹ پہ مانگ رہے ہیں، مجھ سے اچھا رینٹ دے رہے ہیں، پلیز بتائیں رینٹ پہ دوں؟ میں نے کہا کیوں، رینٹ پہ دے سکتے ہیں، نو پرابلم۔ کہا مولانا وہاں پہ الکوہل سرو کروائی جائے گی، الکوہل یوز ہوگی، استعمال ہوگی، کیا کروں؟ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں فقیہ نہیں ہوں۔ میں نے ایسے ثانی کو حفظ اللہ، ان کو خط لکھا گیا، وہاں پر مسئلہ پوچھا گیا، آقا نے فرمایا نوٹ الاؤڈ۔ آپ جائیں روایت کو دیکھیں، الکوہل کے حوالے سے 10 لوگوں پہ لعنت آئی ہے اللہ کی، فقط بنانے والے پہ نہیں ہے، جو الکوہل لائک اس کو یعنی جس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے اس پہ بھی ہے، جو اٹھا رہا ہے اس پہ بھی ہے، جو پلا رہا ہے اس پہ بھی ہے، جو اس کا پیسہ کما رہا ہے اس پہ 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت آئی ہے، جس نے وہ جگہ دی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مذاق تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے عرض کروں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایڈل بت بنانا یا وہ ایسی چیز بنانا کہ جو عرض کروں آپ کی خدمت میں لوگوں کو حرام کی طرف لے کے جا سکتی۔ اسی طریقے سے CDs،
कार्टून, एनिमेशन या इस तरह के क्लिप को आगे वायरल करना या बनाना कि जिसमें लोग हराम में मुब्तला हो जाएंगे, हराम है, और इससे जो कमाई आएगी वो लुक्मा हराम है। फर्क नहीं करता कि मैं लाइक जाऊं किसी की चोरी करूं तो वो लुक्मा हराम होगा, नहीं, ये सारी चीजें हराम है। ऐसे कार्टून बनाता हूं जिसमें बच्चों का ज़हन जो है वो बुराई, और अभी आजकल आप आए देखें कार्टून और एनिमेशन, पेरेंट्स की अटेंशन नहीं है, तवज्जो जरूरी है कि मेरे बच्चे कौन से कार्टून देख रहे हैं। अभी इस तरह के कार्टून और इस तरह के एनिमेशन इंटरनेट पे आ चुके हैं कि जिसमें वो छोटे से बच्चे को गलत चीजों की तरफ जो है वो गाइड किया जा रहा है। आप आए, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों की एक एक चीज को चेक करें। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, दोनों को बचाना। आप जाएं नहीं, ये बच्चा कार्टून देख रहा है, नो प्रॉब्लम, आपको पता है ये कार्टून ठीक है, आपको पता है ये एनिमेशन ठीक है, चेक करें। ऐसा एनिमेशन के जिसमें अभी अजीब हालत है कि दुश्मन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सीड जो डाला गया है उसकी रूट स्ट्रॉन्ग होने से पहले ही खत्म हो जाए। आज मेरा बच्चा अगर अभी से तरबियत याफ्ता नहीं होगा फिर कब होगा? और इस तरह का काम कर लेना इंटरनेट के थ्रू या मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से अभी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अजीज़ान मोहतरम, अफसोस के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी हलाल हराम इतना मिक्स हो चुका है कि कन्फ्यूजन बन चुकी है कैसे करना है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा उसमें रुके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और मुश्किल आसान हो सकती है। इसी तरीके के साथ साथ फरमाते हैं कि वो बिलीव के जो रॉन्ग और बातिला हैं उनको प्रमोट करना और उससे जिस रिस्क आना वो भी हराम है। लाइक वहाबिज़म, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज़म, हिंदुइज़म और एथिस्ट और इस तरह की जो बुक्स हैं जिसमें इन चीज़ और इस तरह का लिटरेचर मौजूद है, उसको आप पब्लिश करते हैं, उसको आप बाय करके लोगों को देते हैं, ये भी हराम है। और इससे भी जो माल आएगा वो भी हराम है। ऐसा नहीं है अच्छा जी वो क्यों ना पढ़ें जी, हम आएंगे क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। भाई अभी मेरे बच्चे ने अपना दीन नहीं पढ़ा, बेचारे ने, थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होने दो उसको, ताकि बाद में कंपैरिजन कर सके, बाद में दी जाए उनको। अभी जी वो वहाँ जाते हैं, वहाँ वहाबिज़म और वहाबियों की बुक्स जिसमें सारी चीज़ें खुराफात में मबनी, अगर इस तरीके से उसको कोई पब्लिश करता है तो वो भी मुश्किल बनाएगा इंसान की ज़िंदगी में और परेशानी बनेगी। हमारे एक दोस्त शिकागो अमेरिका में, आज से 2 साल पहले मैं अरबईन गया ज़ियारत पे, तो हमारे ग्रुप में थे, मुझे पता नहीं था उनका, खुदा उनको तूले उम्र दे, बड़े अजीम इंसान। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका एक ऑफिस शिकागो में, एक ऑफिस कराची में। तो अर्ज़ करूँ आप खिदमत में, मुझे पता चला किसी और सोर्सेज से, जो उनके बड़े क्लोज दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना अमेरिका की एक कंपनी ने इनसे सॉफ्टवेयर ख़रीदना था और उस सॉफ्टवेयर के जो वो पैसे इसको दे रहे थे, $5 मिलियन दे रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर हमें दे दो, और बहुत बड़ी रकम दे रहे थे। और वो कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर का था और एवरी ईयर कुछ और भी देने थे और बात मिलियनों की थी। इस अब्द खुदा ने कि जो यहाँ ज़ियारत पे कहा, मौलाना इसको मत बताना, ये महसूस कर जाएगा। मैंने तारुफ पूछा अपने दूसरे दोस्त से कि ये कौन है, तो कहा मौलाना ये अजीम बंदा है। और हालत उसकी क्या थी करबला में, वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, नमाज पढ़ने के बाद ये जो मौकब नहीं लगे होते मौला अबू अब्दुल्ला के, जो खाना बना रहे होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, कहीं पे वो ओनियन काट रहे होते थे, कहीं पे लहसुन साफ, और कहीं पे खाना बनाने में उनकी हेल्प कर रहे होते थे। कहा मैं आया हूँ नौकरी करने के लिए, तो कहीं से कुछ मिल जाए। क्या हुआ? कहा कि सब डील हो गई, सब कुछ हो गया। तो आखिर में इसने एक क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताओ ये सॉफ्टवेयर यूज़ कहाँ करोगे? कहा कि ये हमने अमेरिका की आर्मी और जो हमारा डिफेंस इदारा है हमने उसके लिए यूज़ करना है। तो कहा उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब पे तुम कर सकते हो ना इसको इस्तेमाल। कहा कि अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तुमने एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर बम गिराया या कुछ किया, महशर के दिन नबियों के सुल्तान को मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं चाहिए माल। सब कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा माल नहीं चाहिए जिसमें मेरे रब की रजा न हो, ऐसा माल नहीं चाहिए जिसमें खुदा के रसूल खुदा और इसी तरीके से आइम्मा की रजा न हो। अजीज़ान मोहतरम, हर चीज़ थोड़ा मैंने ले आनी और मैंने करनी नहीं। इसी के साथ साथ चंद एक चीज़ें और भी उलमा ने बयान की हैं, लाइक ये जादू करना, साहर और जादू और इस तरह की चीज़ें, इससे भी जो कमाई आती है वो हराम है। उसको भी लेना और खाना और इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हराम के ज़ुमरे में आ जाती। खुद जादू करना भी हराम है। अभी इस वक्त अफसोस के साथ फरमाया, जादूगर लाइक जो जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक करता है और लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है, वो फासला लाते हैं बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, एक फैमिली के दरमियान, और मुख्तलिफ हवालों से इसको पैसे देना, इससे ये काम करवाना, उसका करना हराम है, जो इस काम को कर रहा है उसके लिए भी हराम है।
اور جادوگر اور ساحر جو یہ کام کرتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کافر ہے یہ، اور اگر مر گیا تو کافر اٹھے گا، ہاں البتہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ تو عزیزان محترم فقط ایک راستہ نہیں ہے مال حرام کے آنے کا، ایک ہی چیز عرض کروں اگلی طرف چلوں، مال حرام کا کم سے کم ایفیکٹ ہماری لائف میں کیا ہے؟ فرمایا کم سے کم ایفیکٹ اور اثر مال حرام کا یہ ہے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، عبادت میں سکون نہیں رہتا، لذت ختم ہو جاتی ہے، نیک کاموں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ چھوٹا سا حرام لائف میں آیا، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں لائف کے اندر پھر انسان دور ہونے لگتا ہے تمام تر چیزوں سے۔ میں آپ کو تھکاؤں نہیں، زیادہ بات نہ کروں، جلدی اپنی بات کا خلاصہ کروں۔ کم سے کم گناہ یہ ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ کیا ہے؟ لقمہ حرام کا۔ اگر لقمہ حرام حد سے زیادہ بڑھ جائے، علماء کہتے ہیں انسان کو انسانیت سے چینج کر کے درندہ اور حیوان بنا دیتا ہے، حیوان بنا دیتا ہے۔ اور کربلا میں یہ آئے ہوئے تھے، یہ حیوان تھے، یہ سب حیوان تھے کربلا میں، آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ اگر انسان ہوتے تو کیا بچوں پہ پانی کو بند کرتے؟ اگر انسان ہوتے تو کیا بچوں پہ ظلم کرتے؟ لکھا ہے علماء نے، وہ بالیاں جو کانوں سے اتاری جا سکتی تھیں، اتاری نہیں بلکہ چھین لیا گیا۔ بچوں پہ ظلم، سروں کو کاٹا گیا، مارنے کے بعد سروں کو کاٹا گیا، کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا گیا، مستورات کے ہاتھوں میں رسیں۔ یہ کیا تھا؟ امام حسین نے بتایا تھا یہ اس کا اثر تھا جو ان کے شکم میں جا چکا تھا۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ ہاں دوسری چیز میں نے عرض کی تھی، اچھا دوست غنیمت ہے، نعمت پروردگار ہے اچھا دوست انسان کی زندگی میں۔ جناب مسیح سے سوال ہوا، اے عیسیٰ ہمیں کن کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ یہ پہلی چیز تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آج بھی ضرورت ہے، اگر آج بھی میری لائف میں کہیں پہ کچھ تھوڑا سا حرام آ گیا ہے، میں آج اس کو بیٹھوں اور اس کو صاف کروں اور اپنی لائف کو پاک کروں، اپنے بچوں کی زندگی کو پاک کروں۔ دیر نہیں لگتی، تھوڑے سے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان چاہیے بس۔ جس نے یہ کہا ہے نا تم یہ کرو، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے، اسے میرے اور آپ کے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ فقط میرا ایمان چیک کر رہا ہے۔ میں ادھر سے تھوڑا سا، اس لیے علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر خدا کی بہت بڑی وسیع رحمت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے، وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ اللہ کی یہ رحمت اور مرسی کا مین ڈور میری لائف میں کب کھلے گا؟ کہتے ہیں یہ مین ڈور تب کھلے گا جب میرے دل میں اللہ کے بندوں کی رحمت کی ونڈو کھلے گی۔ میں آؤں اپنے دل کی ونڈو کو تو کھولوں، میں نے تو سب کچھ کو بند کیا ہوا ہے، میں ونڈو کھولوں وہ ڈور کھول دے گا، دروازے رحمت کو آؤں صاف کروں، پاک کروں سب چیزوں کو۔ عزیزان محترم دیر نہیں لگے گی، ایمان چاہیے فقط۔ دوست کا بہت زیادہ ایفیکٹ اور اثر ہے، فقط ایک روایت پڑھ کے آگے چلوں گا، حضرت اور بہت ایفیکٹ رکھتا ہے عزیزان محترم اچھا دوست۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا، عیسیٰ ما امن نجالس، کن کے ساتھ بیٹھیں، کن کے ساتھ اٹھیں، کن کے ساتھ رفاقت رکھیں، کون ہمارا فرینڈ اور ہمارا دوست ہونا چاہیے؟ حضرت مسیح نے یہاں پر 3 چیزیں عرض کروں آپ خدمت میں بیان فرمائیں گے، بس ایک روایت چھوٹی سی اور آگے رب دوں گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں پہلی شرط اس دوست کے اندر یہ ہونی چاہیے، فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے۔ کیا مطلب جس کا دیکھنا اللہ کی یاد؟ یعنی اس کا آپ آئیں، اس کی ڈریسنگ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا ملے تو پتہ چلے واقعاً یہ تو اللہ والا ہے، خدا کی طرف لے کے جانے والا۔ ایسا دوست نہ ہو جس کو دیکھنے کے بعد یا تو کسی ایکٹر کا خیال آئے ذہن کے اندر یا پھر کسی اور چیز کا، نہیں، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا دوست بھی بنے اور بننا ضروری بھی ہے، یہ فرسٹ ون۔ دوسرا فرمایا وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ دیکھیں 3 ہی چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں، یا ہم نے دوست کے فیس کو دیکھنا ہوتا ہے، یا ہم نے اس کی بات کو سننا ہوتا ہے، یا اس کے کریکٹر اور کردار کو دیکھنا ہوتا ہے، اور تینوں چیزیں اس روایت کے اندر مینشن ہو رہی ہیں۔ فرمایا جس کا دیکھنا اللہ کی یاد دلائے، جس کا بولنا علم میں اضافہ کرے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَرْغَبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، جس کا عمل اور کردار تمہیں آخرت کی طرف لے کے جائے اور آخرت کی توجہ دلائے۔ عزیزان محترم دوست بہت ایفیکٹ اور اثر رکھتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے دوست ہیں، جناب حبیب کے دوست مسلم ابن اوس جاہیں،
मुस्लिम इब्न औसजा यूं हैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के साथ, बहुत क्लोज दोस्त हैं। जब रिवायत में यूँ मिलता है कि यही अय्याम अज़ा जब मुहर्रम शुरू हुआ है और जनाब हबीब गए एक मरतबा बाज़ार के अंदर, देखा है कि जनाब मुस्लिम इब्न औसजा भी बाज़ार में आए हुए थे। तो क्योंकि दोनों एडल्ट हैं, दोनों ज़ईफ़ हो चुके हैं, इमाम हुसैन के दोस्त हैं, इमाम 57 ईयर के हैं, हबीब थोड़े इमाम से भी कुछ इनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन ज़ईफ़ हो चुके थे उस वक्त, दोनों बूढ़े हो चुके थे। तो हबीब कहते हैं मैंने मुस्लिम को देखा एक दुकान पे, मुस्लिम इब्न औसजा को। इमाम ने आखिर वक्त याद किया है, ऐना मुस्लिम इब्न औसजा, बहुत इमाम के साथ मोहब्बत करते थे। कहा मुस्लिम क्या करने आए हो? कहा मैं कलर ख़रीदने आया हूँ, कलर लेकर अपनी रीछ जो है इसको मैं कलर करूँगा। अब दोस्त है ना, और ख़ुद हबीब उस वक्त तैयार थे करबला के लिए। कहा कि अय मुस्लिम इब्न औसजा, तुम्हें एक ऐसा कलर न बताऊं जिसके करने के बाद फिर कभी तेरी दाढ़ी सफ़ेद नहीं होगी, क़यामत तक उस कलर का असर रहेगा। कहा कौन सा कलर? कहा नुसरत हुसैन के लिए मेरे साथ करबला चल, शहादत का ऐसा कलर है कि जो कभी भी बंदे से जुदा नहीं होता। लेके आए हैं। और फिर मुस्लिम इब्न औसजा ने भी फिर वही काम किए। जब ये शहीद हुए हैं जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, इमाम हुसैन और हबीब दोनों इनकी लाश पे आए हैं। दोनों जब आए हैं, इमाम हुसैन ने सर उठाया है, जनाब हबीब करीब गए। कहा मुस्लिम ये बात वैसे तो इतने वो नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारी लास्ट विल पूछ रहा हूँ कि तू दुनिया से जाने वाला है, क्योंकि अय मुस्लिम इब्न औसजा तुझे पता है थोड़ी देर बाद मैंने भी चला जाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि तू मेरा दोस्त है तो हक बनता है मैं तेरी विल पूछ लूँ। बता तेरी विल क्या है? वहाँ वो अगर इमाम हुसैन की तरफ लेके आए, हबीब मुस्लिम इब्न औसजा को करबला लेके आया है, सालार शहीदान के काफिले में शामिल कराया है। इधर जब हबीब ने पूछा है ना तुम्हारी लास्ट विल क्या है बताओ मुझे, बोल नहीं सकते थे, ब्लड बहुत निकल चुका था, बॉडी में जख्म बहुत ज्यादा थे। हाथ उठाया है, उंगली का इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ, कहा हबीब मेरे आका को तन्हा न छोड़ना, हबीब हुसैन को अकेला नहीं छोड़ना, कुछ हो जाए। लेकिन ये दोस्त हैं। दोस्त इस तरह से हो कि जो खैर की तरफ लेके जाए, अजीज़ान मोहतरम, दोस्त ऐसा हो जो आखिरत की तरफ लेके जाए। मेरी लाख जाने कुर्बान पहुंचा है सैयदुश्शुहदा का लश्कर करबला में। हुई है 7 मुहर्रम, जब 7 मुहर्रम 7 मुहर्रम जब पहुंची है, एक मर्तबा अली की बेटी ने देखा है हर तरफ से भाई के कातलों ने जमा होना शुरू किया है, हजारों की तादाद में लश्कर ने आना शुरू किया है। दिल घबराया है बहन का, बहन थी न देख रही थी भाई के कातिल आ रहे हैं, भाई अकेला है, मारने वाले हजारों हैं। हाँ आज़ादारो कौन बहन? ज़ैनब जैसी बहन जो एक लहजा भाई से जुदा न हो सके। ये मंजर देखा है। अम्मा फिज़ा जी अली की बेटी, अम्मा फिज़ा जा मेरे माँ जाए को बुला के ले आ, कहो ज़ैनब ने बात करनी है। जनाब फिज़ा गई हैं इमाम हुसैन को लेकर आई हैं। जी ज़ैनब क्या काम है? का भाई बड़ी देर से देख रही हूँ तेरे कत्ल के इक़दाम हो रहे हैं, तेरे कातिल जमा हो रहे हैं। हुसैन किसी दोस्त को बुला ले, किसी हमदर्द को बुला ले, किसी साथी को बुला ले। इमाम ने फरमाया हाँ ज़ैनब। का हबीब को ख़त लिख। इधर मेरे इमाम ने ख़त लिखना शुरू किया है। मिनल हुसैन इब्न अली इला हबीब इब्न मज़ाहिर इला रजुलिल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर असदी। हुसैन इब्न अली का ख़त, रजुल फ़क़ीह, ये क्वालिटी थी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के अंदर, फ़क़ीह थे। हुसैन का ख़त हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ, ख़त लिखा, कासिद ने ख़त उठाया, पहुँचा है कूफा। जब ख़त पहुँचा है ना कूफा में, हाँ आज़ादारो इधर ख़त पहुँचा है कूफा में, रिवायत में मिलता है हबीब बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। दक्कुल बाब हुआ, नोकिंग हुई, हबीब गया, दरवाज़ा खोला, ख़त लिया। अब ख़त को खोला भी है, रो भी रहा है, ख़त को पढ़ भी रहा है, चेहरे का रंग उतरा हुआ है, अजीब हालात चेहरे के हासिल हैं। हाँ ज़ौजा ने यह हालत देखी। जब बीवी ने देखा है ना, कहा हबीब क्या हो गया है? अभी तो ठीक था। कहा ए ज़ौजा करबला में मेरा आका हुसैन आ गया है, मुझे ख़त लिखा है। ज़ौजा समझदार थी, जानने वाली थी। कहा बता सकते हो ख़त में क्या क्या लिखा है? कहा ख़त में लिखा है हबीब जब मेरा ख़त पहुँचे आने में
دیر نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو تو آئے میرا سر نو کے سنا پہ چڑھ چکا ہو, حبیب جلدی آنا. ہاں پھر کیا اور کیا لکھا؟ کہا ہاں اے میری زوجہ ساتھ میں لکھا ہے حبیب میں اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں. حبیب میں اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ وہ آئی ہیں جن کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا. اجرکم عند اللہ. ہاں رونے کی راتیں ہیں, شرما کے نہ روئیے گا. ہاں وہ آئی ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. ہائے حبیب میرے ساتھ عباس بھی آیا ہے, علی اکبر بھی آیا ہے. ہاں آزادارو یہ جملے سننے تھے. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے, حبیب نے چاہا کہ زوجہ کا امتحان لے. زوجہ پوچھتی ہے کہ پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ اب امتحان لینے لگا ہے زوجہ کا. کہا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ اے زوجہ دیکھ رہی ہو ضعیف ہو گیا ہوں, داڑھی سفید ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, میں کیا نصرت کروں گا حسین کی. جب یہ بات سنیے نا, ایک مرتبہ زوجہ کے تیور بدلے ہیں, بیٹھی تھی تو کھڑی ہو گئی ہے. کہا اے حبیب میں تجھ سے کیا سن رہی ہوں, کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میری زوجہ اگر میں حسین کی نصرت پہ چلا گیا ابن زیاد میرے گھر کو اجاڑ دے گا, تو بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, تجھے در بدر بھٹکنا پڑے گا. یہ جملے سننے تھے. کہتی ہے حبیب تجھے اپنے حرم کا خیال ہے, تو نے ختم نہیں پڑھا, رسول کا حرم آیا ہوا ہے, علی کی بیٹیاں بیابان میں آئی ہوئی ہے. اے حبیب اگر تو نہیں جاتا, اے میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاتی ہوں. ہاں آزادارو کہا میں مرد ہوتی جلدی چلی جاتی. یہ جملے سننے تھے. کہا خدا تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے, تیرا امتحان لے رہا تھا. حور آیا ہے بازار کوفہ میں. علماء لکھتے ہیں ہے بازار کوفہ, عجیب منظر تھا کوفے کے بازار کا. حبیب کوٹ کرتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا, کوئی تلواریں خرید رہا تھا, کوئی نیزے خرید رہا تھا, کوئی تیر خرید رہا تھا, کوئی 3 شعبہ تیر خرید رہا تھا. سب یہی کہہ رہے تھے ہم نے حسین کو مارنا ہے. ازادارو ادھر حبیب آئے ہیں, سارا منظر دیکھا ہے, حالت کیا ہے. اپنے غلام کو بلایا, سواری دی, غلام سے کہا تو کوفہ کے باہر چلا جا, ادھر تھوڑا اندھیرا ہوگا, حالت بہتر ہوگی کیونکہ سخت ہو گیا تھا کوفے سے نکلنا, میں پہنچ جاؤں گا. حبیب نے خدا حافظی کی ہے بچوں سے, آیا ہے باہر. اس کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. علماء لکھتے ہیں جب یہ کوفے سے باہر آیا ہے نا, جگہ جہاں بتایا تھا غلام کو وہیں ٹھہرنا, اس کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی. اب قریب ہی پہنچے, دیکھا ہے کہ غلام کے بولنے کی آواز آئی, رک گیا, سنا دیکھو غلام کیا کہہ رہا ہے. دیکھا غلام سواری کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اے میرے مولا کی سواری, اگر میرا آقا نہ آیا نا تو گھبرا مت, میں غریب کربلا کی نصرت کے لیے تیرے اوپر چڑھ کے جاؤں گا. آزادارو یہ جملے سننے تھے. حبیب نے ماتم کرنا شروع کیا, کہ میں قربان جاؤں اے کربلا کے امیر, اے کربلا کے سلطان, اے کربلا کے غریب, آج نوکر تیرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اجرکم عند اللہ. آئے ہیں, نوکر سے کہا خدا تجھے اجر دے آل محمد کی ولا اور محبت کا, جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا تو آج کے بعد آزاد ہے. حبیب بیٹھا ہے گھوڑے پہ. ایک مرتبہ دیکھا غلام نے پاؤں کو پکڑا, کہا دیکھ پوری زندگی تیری غلامی کی ہے, اب جنت جا رہا ہے, مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے, مجھے اکیلا مت چھوڑ, میں نے بھی تیرے ساتھ آنا ہے. غلام کو ساتھ سوار کیا, پہنچا ہے حبیب. روایت میں ملتا ہے مسلم ابن اوسجہ بھی ساتھ تھے, بعض میں ملتا ہے اکیلا اپنے غلام کے ساتھ پہنچا ہے. ادھر پہنچا ہے, روایت میں ملتا ہے ادھر حبیب کی سواری پہنچی, ادھر غریب کربلا نے خیمہ چھوڑا. آزادارو ایک ہل ہلا سا اٹھا, ہر طرف سے آواز آئی حبیب آ گیا ہے, حبیب آ گیا ہے. آزادارو یہی بات علی کی بیٹی کے کانوں پہ پہنچی. اے بیوی کو تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی. کہا اما فضا, کہا جی علی کی بیٹی, کہا جلدی جا حبیب کو جا کے میرا سلام پہنچا, اور جا کے کہہ دے علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کر رہی ہے. اے حبیب مشکل میں میرے بھائی کا مددگار بن کے آیا ہے. آزادارو حبیب پہنچے, امام نے استقبال کیا. ادھر تھوڑی دیر گزری کہ جناب فضا آئی. امام نے پوچھا فضا کس لیے آئی ہے؟ کہا مولا علی کی بیٹی کا سلام حبیب کے لیے لائی ہوں. آزادارو یہ منظر دیکھنا تھا. اے
حبیب نے سر سے عمامہ اتارا، اے زمین پہ رکھا، خاک کربلا کو اٹھایا، اے خاک کو سر میں ڈالا، ماتم کر کے کہنے لگا قربان جاؤں اے علی کی بیٹی، میری مرشد زادی اتنے غریب ہو گئے ہو کہ آج نوکر کو سلام بھیج رہے ہیں۔